أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا. تھوڑا سا ہم پیچھے سے سبق دیکھیں گے تاکہ ہمیں بنیادی طور پہ کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. بنیادی طور پہ کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. ہمارا پیچھے سے سبق کہاں سے چل رہا ہے؟ وہاں پہ ہے، لے لیجیے، وہیں سے لے لیجیے. یہاں پر بھی دو تین الماریاں چیک کر لیں، کسی میں ہوگا. وبرزوا للہ جميعا، اصل میں اہل کفر کا ذکر ہو رہا ہے، اور اہل کفر کے ذکر کے اندر اللہ رب العزت ان کا انجام بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا. ان کا انجام یہاں سے ذکر ہو رہا ہے. تو ان اہل کفر کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے. جو ہم آیت نمبر 22 پڑھیں گے اس کے اندر اہل کفر کے انجام ہی کا ذکر ہے. تو اس کی کچھ تفصیلات ہیں، اس تفصیلات ہی ہم ایسے آیت مبارکہ میں سمجھیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ، اور پیش ہوں گے سارے کے سارے. وَبَرَزُوا، وہ سب لوگ پیش ہوں گے. للہ، اللہ کے سامنے. جمیعاً، سب کے سب. تو وہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. وبرزوا، وہ سب پیش ہوں گے. للہ، اللہ کے سامنے. جمیعاً، سب کے سب. ٹھیک ہے. فقال الضعفاء، جب وہ پیش ہوں گے تو فقالا، تو کہیں گے. ضعفاء، ان لوگوں میں جو کمزور ہوں گے. للذین، ان لوگوں کو. استکبرو، جو کہ بڑے تھے، جو کہ تکبر کیا کرتے تھے. یعنی متکبرین سے کہیں گے، یعنی تابع اپنے متبوعین سے کہیں گے. چنانچہ آیت نمبر 21 ہے سورہ ابراہیم، پارہ نمبر 13. تو یہ اپنے متبوعین، جو تابع ہیں، وہ اپنے متبوعین سے اس نوعیت کی بات کریں گے. تو ذہن میں رکھیے کہ زندگی میں آپ کسی کو فالو ضرور کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں. وہ مرکز ہدایت ہے یا مرکز گمراہی ہے؟ نہیں جی، وہ نیوٹرل ہے. تو نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہوتا. یا سیدھے راستے کا ہوتا ہے یا غلط راستے کا ہوتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم ہے یا مغضوب علیہم ہے. یا تو آپ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں یا آپ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. یا آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں یا ان کے پیچھے چلتے ہیں. کبھی یہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں. تو فقال الضعفاء، کہیں آپ تابع ہوتے ہیں اور کہیں آپ متبوع ہوتے ہیں. اپنے والدین کے لیے آپ تابع ہیں اور اپنی اولاد کے لیے آپ متبوع ہیں. تو یاد رکھیے، آپ جس کے تابع بنیں گے، اسی طرح جس ٹائپ کے لوگوں کے آپ تابع بنیں گے، اسی لوگوں کے آپ متبوع بھی بنیں گے. تو فقال الضعفاء للذین استكبروا، تو جو کمزور لوگ ہیں وہ متکبرین سے کہیں گے. ٹھیک ہے. انا کننا لکم تبعا، انا کننا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع دار تھے. انا کننا، ہم تھے. لکم، تمہارے. تبعا، تابع دار. انا کننا، ہم تھے. لکم، تمہارے. تبعا، تابع دار. فہل انتم، کیا. فہل، تو کیا. انتم، تم ہو. مغنون عنا، غنی کرنے والے، بچانے والے. دفع کر سکتے ہو. فہل انتم، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ مغنون عنا، کہ ہم سے دفع کرو. من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ. بعض حضرات نے کہا من زائدہ ہے، من کا ترجمہ نہیں ہوگا. عند البعض من کا ترجمہ ہوگا.
دونوں صورتوں میں کیا چیز بنے گی؟ دونوں صورتوں میں جو چیز بنے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فہل انتم، کیا تم لوگ ایسا کر سکتے ہو کہ مغنون عنا، ہم سے دفع کر دو اللہ کا عذاب، یا دفع کر دو اللہ کے عذاب میں سے، عذاب میں سے کچھ حصہ، کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہی ہم سے دور کر دو، من شیء، کچھ تھوڑا سا ہی۔ تو دونوں دونوں معنی صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تو ہم سے اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہی دفع کر سکتے ہو، تو ہم سے اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہی دفع کر سکتے ہو، یعنی کم کر سکتے ہو۔ تو اب وہ لوگ یہاں پر آ کے جو جواب دیں گے، وہ جواب بڑا واضح اور کلیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں، جو لوگ یہاں پر کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، اب قالو صیغہ ماضی ہے، لیکن ترجمہ ہم مضارع سے کریں گے۔ لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، یا یہ ترجمہ کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ لہدیناکم، تو ہم تم کو بھی ہدایت دیتے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تم کو بھی ہدایت دیتے، یہ معنی غلط ہے، ہم تم کو بھی ہدایت کا راستہ دکھاتے، ٹھیک ہے۔ ہم تم کو بھی ہدایت کا راستہ دکھاتے، لہدیناکم، ہم تم کو بھی ہدایت کا راستہ دکھاتے، ہم تم کو بھی ہدایت دیتے، ہم تم کو بھی ہدایت دیتے، یہ ترجمہ غلط ہے، اس لیے کہ ہم تم کو بھی ہدایت دیتے تو ہدینا لکم ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو تب اس کا ترجمہ ہم تم کو بھی ہدایت دیتے، ٹھیک ہے۔ ہدیناکم، ہدایت کا راستہ دکھاتے، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، سواء علینا، اب برابر ہے ہمارے اوپر، اجزعنا، کہ ہم جزا فضا کریں، شور مچائیں، چیخیں، چیخیں، چلائیں، جزا فضا کریں، ام صبرنا، یا پھر ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی ساری تفصیل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے سبق میں عرض کی تھی کہ کتنی خطرناک اس آیت کی انٹرپریٹیشن ہے، اور محیص کی میں نے ایک تصویر آپ کو دکھائی تھی کہ محیص کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے پڑھ لی۔
آواز بند کیوں ہے؟ آواز تو آ رہی ہے، میرا تو مائک بالکل اوکے ہے، تو چل بھی رہا ہے۔ انا للہ و انا- دیکھیے میرے پاس مائک بالکل اوکے ہے اور صحیح چل رہا ہے، آپ لوگ اپنے پاس سے دیکھیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے کہ نوح علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جاؤ، لوگ حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت نوح حضرت ابراہیم کے پاس جانے کی ہدایت کریں گے، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، آپ حضرت موسیٰ کا راستہ دکھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے تو آپ حضرت عیسیٰ کا حوالہ دے دیں گے، حوالہ دے دیں گے۔ جب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے تو آپ کہیں گے میں تم کو پتہ بتاتا ہوں، تم نبی امی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ سب سے زیادہ صاحب فخر اور فضیلت ہیں۔ آخر لوگ میرے پاس آئیں گے اور اللہ مجھے کھڑے ہو کر گزارش کرنے کی اجازت دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر میری مجلس ایک بے نظیر اور پاکیزہ ترین خوشبو سے مہکا دی جائے گی، ایسی مہک ہوگی کہ کسی نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہوگی۔ یہ حدیث شفاعت ہے اور بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ یہاں مختصر ہے اس لیے میں مختصر یہ بتا رہا ہوں۔ تفصیل ہے اس حدیث شفاعت کے اوپر، اور انشاءاللہ کبھی اس کو دیکھیں گے، کبھی اس کو پڑھیں گے۔ میں نے جو تفصیل بتائی یہ اوپر لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب اگلے پچھلوں کو سب کو جمع کرنے کا فیصلہ کر چکیں گے، پھر اہل ایمان سے کہیں گے کہ اہل ایمان پھر کہیں گے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہ تمام انبیاء کے پاس آئیں گے، آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے۔ فرمایا کہ پھر میری مجلس ایک بے نظیر پاکیزہ ترین خوشبو سے مہکا دی جائے گی، ایسی مہک ہوگی کہ کسی نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر میں اب اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر شفاعت کروں گا، اللہ میری شفاعت کو قبول کرے گا اور سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک مجھے نور ہی نور کر دے گا، سر تا قدم میرے لیے نور کر دے گا۔ یہ بات دیکھ کر کافر کہیں گے کہ مسلمانوں کو تو سفارشی مل گیا، اب ہماری سفارش کون کرے گا؟ اور خود ہی جواب دیں گے۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے اب تو ابلیس ہی جس نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہمارے سامنے ہے، اور کوئی سفارشی موجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ابلیس سے جا کے کہیں گے مومنوں کو تو سفارش کرنے والا مل گیا، شفاعت کرنے والا مل گیا، اب تو اٹھ کر ہماری شفاعت کر، تو نے ہی ہم کو گمراہ کیا تھا۔ ابلیس جو ہی اٹھے گا تو اس کی مجلس میں ایک بدترین بدبو اٹھنے لگے گی، ایسی بدبو تو کسی نے سونگھی ہی نہیں ہوگی۔ پھر ابلیس ان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور اس کو پورا کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، وعدہ سے مراد ہے دوبارہ زندہ کرنے کا اور بدلہ دینے کا وعدہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہے گا؟ وعدتکم، قیامت کے دن ان کو اس سوال تھوڑی کریں گے، یہ تو شیطان سے بات چیت ہو رہی ہوگی۔ یہ حشر کا منظر ہوگا جب قیامت آ چکی ہوگی، اور قیامت آنے کے بعد چلیے اس کو تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں، کہ سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے، تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے قیامت جب قائم ہوگی تو نفحہ اولا ہوگا، نفحہ اولا ہوگا، سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ساری دنیا ختم، ٹھیک ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر نفحہ ثانی آئے گا، سور پھونکا جائے گا،
اور انسان دوبارہ زمین سے نکلیں گے اور پھر ان میں روح پھونکی جائے گی. یہ نفخہ ثانیہ ہوگا. اس نفخہ ثانیہ کے اندر نام اعمال تقسیم ہوں گے اور اڑتے ہوئے آئیں گے. سورج سوانیزے پہ ہوگا. ہم اپنے اس جسم پلس روح کے ساتھ، اب نفخہ اولا ہوگا تو تمام دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ جو روحیں ہیں قبروں کے اندر وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے. اب جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو نفخہ ثانیہ کے اندر وہ تمام تفصیلات ہیں جو قیامت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ کبھی ہم اس کو، ہم نے مشکات میں پڑھنا ہے تو ہمارے اسباق میں وہ تفصیل سے آئیں گی روایات، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو بنیادی طور پہ یہاں سے سمجھ میں آئے گا. تو روحیں سب کچھ ختم ہو جائے گا، کتنا عرصہ گزرے گا کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، زمین پہ بارش ہوگی، پوری زمین سپاٹ کر دی جائے گی. پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمام انسان دوبارہ زندہ ہوں گے. زندہ ہونے کے بعد میں روح پھونکی جائے گی، نام اعمال ہر ایک کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اب اب جب وجیء یومئذ بجہنم، جہنم آئے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تعالی تشریف لائیں گے اور جنت آئے گی. جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت آئیں گے، پھر جنت آئے گی، پھر جہنم آئے گی. اللہ آئیں گے تو فرشتوں کی ایک صف ہوگی. 8 فرشتے اللہ کے عرش کا پایہ تھامے ہوئے ہوں گے. اور جیسی اللہ کی ذات تشریف لائے گی تو تمام انسان سجدے میں گر جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، یعنی اللہ ایک جلوہ ڈالیں گے، تمام کے تمام انسان سجدے میں گر جائیں گے، مگر اہل کفر سجدے میں نہیں گر سکیں گے. تو اس کے بعد جنت آئے گی، اس کے بعد جہنم آئے گی، اور جہنم آ کے چیخے گی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، چیخے گی. جب یہ چیخ مارے گی تو حدیث میں آتا ہے تمام انبیاء گھبرا جائیں گے، اور نیک اعمال والے تمام گھبرا جائیں گے. جن کے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا وہ سب گھبرا جائیں گے. اللہ کا جلال، حدیث میں آتا ہے جس کے پاس 70 انبیاء کا عمل ہوگا وہ بھی اس وقت گھبرا جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے کوئی نشے کی حالت میں. تو اب جب تمام لوگ گھبرائیں گے تو یہاں پر سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اور یوں کرتے کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، اور ایسے ہی یہ لوگ شیطان کے پاس جائیں گے کہ اب اس گھبراہٹ کے اندر ہماری کوئی مدد کرو. چونکہ 2 گروہ بن چکے ہوں گے، مومنین کا، کافرین کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں مومنین کے گروہ میں شامل فرما دے. تو اب یہ لوگ جب شیطان کے پاس جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آئیں گے، اس کی صریح روایات ہیں اور کثرت سے روایت مشہورہ ہیں، یعنی ایسی روایت ہے جو قرآن کے درجے کی روایات ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر شیطان یہ جو ہے اوپر کی تقریر کرے گا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. تو شیطان یہ تقریر کرے گا. تو اس تقریر کا یہاں پر ذکر ہے کہ مومنوں کو شفاعت کرنے والا مل گیا، اب تو اٹھ کر ہماری شفاعت کر، تو نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا. ابلیس جو ہی اٹھے گا اس کی مجلس میں بدترین بدبو اٹھے گی، ایسی بدبو تو کسی نے کبھی سونگی ہی نہ ہوگی. پھر ابلیس جہنم کی طرف لے جائے گا اور کہے گا ان وعد اللہ وعد ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا نا وہ بالکل 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 سچا وعدہ تھا، اس کو پورا کر دیا. اور اس کے بعد وَوَعَدتُكُمْ، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ غلط وعدہ کیا تھا، نہ دوبارہ زندگی ہوگی نہ حساب کتاب ہوگا. دوبارہ زندگی بھی ہوئی تو تو بت تمہاری سفارش کر دیں گے. فَأَخْلَفْتُمْ، پس میں نے آج وعدے کی خلاف ورزی کی، یعنی
میرے وعدے کے خلاف واقعہ ہونا ظہور ہو گیا۔ وما کان علی علیکم من سلطان، یہ ساری بات آگے اس روایت میں آ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہ سارا بیک سینیریو ہے جو شیطان یہاں پر بات کرے گا۔ سمجھ گئے جی؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، وقال الشیطان، تو شیطان کہے گا، وقال الشیطان، اور کہے گا، وقالا، اور کہے گا، الشیطان، شیطان، وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب تمام مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لما، جب، قضیہ، ہو چکا ہوگا، الامر، فیصلہ، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، الامر، تمام معاملات کا، تو تب شیطان کہے گا۔ تو لما قضی الامر، جب تمام مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو وقال الشیطان، شیطان کہے گا کیا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، نے وعدکم، تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق، سچا وعدہ، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے، سچے وعدے، اللہ نے تم سے سچا وعدہ یا سچے وعدے کیے تھے، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، وعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، کیا وعدے کیے تھے؟ قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، اگر آ بھی گئی تو میں بچا لوں گا، آ بھی گئی تو دیکھا جائے گا، یار ابھی تو کرو، بعد میں دیکھی 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 دگڑی جائے گی۔ تو ان ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، فأخلفتکم، فأخلفتکم، تو میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، فأخلفتکم، اور میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، وعدے کی خلاف ورزی کی تھی، ووعدتکم فأخلفتکم، میں نے تم سے وعدے کیے تھے، فأخلفتکم، اور تم سے جھوٹ کہا تھا، خلاف واقع کہا تھا، فأخلفتکم، میں نے تم سے خلاف واقع بات کی تھی، یعنی جھوٹ بولا تھا۔ تو جھوٹ کا ترجمہ لفظی نہیں ہے بلکہ معنوی ترجمہ ہے جھوٹ کا۔ اچھا، سوال کیا ہے؟ بہت مرتبہ متبع کے حق پر نہ ہونے کا تابع کو نہیں پتہ ہوتا، اس صورت میں وہ عذاب کا مستحق کیسے ہوگا؟ اللہ نے اس کو عقل دی ہوئی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے متبع کو دیکھتا رہے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں۔ بطور مثال وہ خلاف شرع حکم دے رہا ہے، ناجائز چیز کا حکم دے رہا ہے، تو اس کو خود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کتاب اللہ اس کے سامنے موجود ہے، واضح ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی کتاب اللہ کھولو ہی نہیں، قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے جب وہ آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرع پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو بالکل واضح اور دو ٹوک چیزیں ہیں نا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے آ کے سجدہ کرو، تو آپ اتنے بھولے کیوں بن جاتے ہیں؟ صحیح ڈاکٹر کا تو آپ کو پتہ ہے، لیکن صحیح دین آپ آپ سیکھنے کو تیار نہیں، تو یہ بات آ، آ، قابل غور ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ قیامت کے دن لوگوں کا سوال کرنے کی مہلت ہوگی، ٹھیک ہے، جواب آ گیا۔ جنات کا بھی حساب ہوگا، جی ہاں، جنات کا بھی حساب ہوگا۔ یہ حضرت، کیا انسان میں اتنی سخت ہوگی کہ وہ اللہ کے نور کی ہدایت کو برداشت کر لے؟ جی ہاں، بالکل سخت ہوگی، اور اللہ کے نور کو برداشت کرنے کی طاقت اس وقت اتنی ہوگی کہ اس وقت نہ موت آ سکے گی،
نہ اس وقت کوئی اور چیز ہو سکے گی. ٹھیک ہے. بلائنڈلی فالو کرنے کی بات ہے. بلائنڈلی فالو کرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بطور مثال کوئی بچہ اپنے والدین کو بلائنڈلی فالو کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بچہ جو اپنے والدین کو بلائنڈلی فالو کر رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کے والدین بلائنڈلی فالو کرنے کے قابل کے ہیں یا نہیں ہے. اگر اس کے والدین اس کو بار بار اس کا ہاتھ جلا رہے ہیں تو وہ بلائنڈلی فالو تو کبھی بھی نہیں کرے گا نا. وہ سمجھے گا کہ میرے والدین کیسے ہیں، وہ دیکھے گا، پرکھے گا، جانچے گا، اس کے بعد اپنے والدین کو بلائنڈلی فالو کرے گا. اگر ایک مرتبہ اس کو نقصان ہوتا ہے تو نیکسٹ ٹائم تو وہ نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ والدین جو ہے میرا غلط استعمال کرتے ہیں، میرا والد نشئی ہے، اور نشئی والد جو میرا غلط استعمال کرتے ہیں، تو کبھی بھی بچہ اپنے نشئی والد کا پیروکار نہیں بن پاتا جو سمجھدار بچہ ہوتا ہے. اس طرح یہ چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اب شیطان جو یہ ہے کہ میں نے تم سے خلاف واقع بات کی تھی، ایک بات ہے. دوسری بات ذرا تھوڑا سا غور کیجیے گا. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، کیونکہ بہت ساری باتیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوں گی ان آیات کو پڑھتے ہوئے، لیکن تھوڑا سا مجھے وقت دیں، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک بندہ شراب پیتا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا وہ ہمیشہ کسی کے بہکانے سے شراب پی رہا ہے؟ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی میں 100 مرتبہ وہ زنا کر رہا ہے. ایک عورت زنا کر رہی ہے، زندگی میں 50 مرتبہ زنا کر رہی ہے. نہیں جی، 2 مرتبہ کر رہی ہے. نہیں جی، 4 مرتبہ کر رہی ہے. نہیں جی، ایک بار کر رہی ہے. ایک بار کر رہا ہے. تو کیا وہ ہمیشہ بہکانے پہ زنا کر رہا ہے، یا پھر اپنے نفس کا کی آمیزش ہے؟ بتائیے. ایک آدمی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، شارٹس دیکھ رہا ہے، فیس بک پہ 2 گھنٹے لگا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے، کسی کے بہکانے پر لگا رہا ہے یا اس کے نفس کا اس میں دخل ہے؟ بتائیے ذرا مجھے. اللہ کی ناراضگی ہے اس پر. میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال، وہ سوال اور ہے کہ یہ محض بہکانا ہے یا نفس کا کوئی دخل ہے اس کے اندر؟ اب نفس کا دخل کوئی کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، نفس کا دخل نہیں ہے اس کے اندر کیا؟ نہیں، وہ شیطان نے بہکایا تھا اس وجہ سے پی رہا ہے. ایک آدمی ایک آدمی ایک آدمی جو ہے وہ مستقل فلمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، مستقل ڈرامے دیکھ رہا ہے، تو اس میں انٹرنیٹ کا قصور ہے، اس میں یوٹیوب کا قصور ہے، یہ اس میں اس بندے کا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اب اگلے سوال کا جواب دیجیے. ایک شخص مستقل ڈرامے دیکھ رہا ہے، شارٹس دیکھ رہا ہے، اس میں انٹرنیٹ کا قصور ہے یا اس بندے کا قصور ہے؟ وجہ میں نہیں پوچھ رہا. ایک آدمی، گڈ، بندے کا قصور ہے، ٹھیک ہے. ایک آدمی خود اپنے بیڈ روم میں اپنی کبڈ کو آگ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے. ماچس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے؟ اس کا قصور ہے. شیطان تو ایک ماچس ہے، ٹھیک ہے. اب یہ لوگ کہیں گے کہ اپنا بار کسی پہ ڈالیں، ٹھیک ہے. چنانچہ یہاں پر یہی بات ہے. شیطان کا کام تو سیڈیوس کرنا ہے، وہ سیڈیوس کرے گا، بہکائے گا، پھسلائے گا. ماچس رکھی ہے، وہ آگ لگانے کے بھی کام آ سکتی ہے، بریانی پکانے کے بھی کام آ سکتی ہے. لائٹر رکھا ہوا ہے، وہ سگریٹ جلانے کے بھی کام آ سکتا ہے، اور پانی گرم کر کے وضو کر کے نماز پڑھنے کے بھی کام آ سکتا ہے. تو یہاں شیطان کا وعدہ
جو شیطان کا دخل ہے وہ اسی حد تک ہے کہ وہ وسوسہ ڈالے بس، اس سے اوپر اس کا کوئی دخل نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو چنانچہ شیطان نے ان کو کہا، انہوں نے بات مان لی، تو شیطان نے تھوڑی بہکایا، بہکانے والے تو یہ خود ہیں اپنے آپ کو۔ تو وما کان علی علیکم من سلطان، ما کان علی، وما کان علی، اور نہیں تھا، لی، میرے لیے، علیکم من سلطان، تمہارے اوپر کچھ بھی زور، وما کان علی، اور نہیں تھا مجھے، علیکم تمہارے اوپر، من سلطان، کچھ زور نہیں تھا میرا تمہارے اوپر، میرا تمہارے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی زور نہیں تھا، اللہ، سوائے اس کے کہ ان دعوتکم، کہ میں نے تم کو بلایا بس، میں نے تم کو گناہ کی دعوت دی، فاستجبتم لی، اور تم نے میری بات کا جواب دیا، تم نے میری بات قبول کی، ٹھیک ہے، تم نے میری بات قبول کی، اور بس یہ معاملہ ہوا، چنانچہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں ہے، میں کہتا ہوں جی فلاں دین کے کام کے لیے مجھے اتنے پیسے درکار ہیں، آپ حضرات اس میں اپنا حصہ ڈالیے، ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں دین کے کام کے لیے اتنے پیسے درکار ہیں، کوئی بندہ حصہ ڈالتا ہے، کوئی بندہ حصہ نہیں ڈالتا، تو کیا میرے اوپر میرا کسی پہ زور ہے؟ شیطان کا کسی پہ زور ہے کہ وہ زبردستی کسی سے گناہ کرائے؟ بالکل بھی نہیں، اللہ ان دعوتکم، میں تم کو دعوت دوں گا، فاستجبتم لی، بس تم نے میری دعوت مان لی، جب تم نے میری دعوت مانی تو یہ سراسر تمہارا قصور ہے، میرا قصور نہیں، فلا تلومونی، فلا تلومونی، لہٰذا مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، تم مجھے ملامت نہ کرو، تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اور ملامت کرو خود کو، ولوم، واو جو ہے وہ بعض دفعہ استبدال کے معنوں میں بھی آتا ہے، استبدال کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ترجمے میں دو قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، فلا تلومونی، بس اب تم مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ خود کو ملامت کرو، ٹھیک ہے، یا پس تم مجھے ملامت نہ کرو اور خود کو ملامت کرو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ واو کو استبدال کے معنوں میں بھی لیتے ہیں۔ ما انا بمصرخکم، ما انا بمصرخکم، میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوں، بمصرخ، مصرخ، مصرخ، مصرخ کیا ہوتا ہے جی؟ مصرخ ہوتا ہے ایک بندہ، ایک آدمی، ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، میں نے پکچر بھی لگائی ہے مگر وہ نیچے گئی ہوئی ہے، ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، اور ایک دوسرا آدمی لائف جیکٹ لے کے آتا ہے، لائف جیکٹ لے کے آتا ہے، اور وہ اس کو لائف جیکٹ پہناتا ہے، تو یہ جو لائف جیکٹ پہنانے والا ہے یہ لائف سیور ہے، اس کو کہتے ہیں مصرخ، ٹھیک ہے، مصرخ، تو یہ مصرخ ہے، یعنی لائف سیور ہے، جان بچانے والا ہے، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے ذہن میں وہ لفظ نہیں آ رہا، لائف ڈیور کیا کہتے ہیں، وہ جو ساحل سمندر پہ موجود ہو، لائف گارڈ ایک ہوتے ہیں نا، ڈائیور بھی ہوتا ہے، ایک خاص لفظ ہوتا ہے، تو یہ لائف گارڈ ہے، تو کیا کہتے ہیں، مشرق لائف گارڈ کو کہتے ہیں، پاکستان میں تو نہیں ہوتا لیکن باہر ملکوں میں لائف گارڈ کی باقاعدہ نوکریاں ہوتی ہیں، اور وہ ہم ایک مرتبہ وہاں پر گئے، ساحل سمندر پر گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے بتایا جی آج آپ جو ہے وہ انسپیکشن ہوگی، پھر آپ لوگ آگے جا سکتے ہیں، میں نے کہا جی کیوں؟ کہ جی وہ کچھ جو ہے گورے آئے ہوئے ہیں اور جاپانی آئے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے، اور تو کچھ پروٹوکولز ہیں،
تو ان کے پروٹوکولز کے اندر وہاں باقاعدہ تقریباً ہر 1 کلومیٹر کے اوپر 4 ڈائیورز بٹھائے ہوئے تھے انہوں نے، کہ جناب گورے جو ہے سمندر میں جا رہے ہیں تو یہ ڈائیورز جو ہیں وہ خاص طور پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو باہر ملکوں میں تو میں نے سنا بھی ہے، ہمارے کئی ساتھیوں نے بتایا بھی ہے کہ وہاں ڈائیورز موجود ہوتے ہیں، تو ان ڈائیورز کو عربی میں کہتے ہیں مصرخ، ٹھیک ہے؟ تو ما انا بمصرخکم، میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوں۔ تو یہ مددگار جو ہے، یہ مددگار خاص قسم کا مددگار ہے، ٹھیک ہے؟ تو وما انا بمصرخکم، میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوں۔ تو یہ مددگار ایک عام مددگار ہوتا ہے، یہ خاص مددگار ہوتا ہے، یعنی ایک خاص موقع پہ جو مددگار ہوتا ہے اس کو مصرخ کہتے ہیں۔ تو ورنہ عام مددگار کو کہتے ہیں عربی میں ناصر کہتے ہیں، عام مددگار کو ولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی کے اندر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ولی کہتے ہیں۔ تو ما انا بمصرخکم، میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوں، مگر مددگار کس سینس میں، یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ کیا ہے، وہ آپ ہر جگہ پر نہیں بتا سکتے، عربی کی سینس آپ لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو ما انا بمصرخکم، میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور تم میرے کوئی مددگار نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ کم تمہارا، بمشرقیہ میں یا نسبت کی ہے، تم میرے مددگار نہیں ہو، یعنی نہ میں تمہارا کوئی مددگار ہوں نہ تم میرے کوئی مددگار ہو، ٹھیک ہے؟ انی کفرت بما اشرکتم من قبل، بے شک میں منکر ہوں اور بری ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، کہ تمہارے اس فعل سے جو تم شریک بنایا تھا تم نے، ٹھیک ہے؟ انی کفرتو، بے شک میں کفرتو منکر ہوں، انکار کرتا ہوں، میں بالکل انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، کہ جو تم نے شرک کیا اس سے پہلے، انی کفرتو میں انکار کرتا ہوں، میں منکر ہوں، بما اس چیز کا، اشرکتمونی اصل میں اشرکتمونی من قبل، یعنی بما اشرکتمونی اس چیز کا یا اس فعل کا، اس کام کا، میں انکار کرتا ہوں، میں منکر ہوں یا میں بری ہوں۔ بری کا لفظ کا ترجمہ زیادہ فصیح ہے، لیکن اگر کسی کو بری کا صحیح مطلب پتا ہو، برات کا اظہار کرنا، تھوڑی سی خالص اردو ہے، تو میں بری ہوں، میں منکر ہوں، بما اشرکتمون من قبل، تمہارے اس فعل سے، کون سا فعل؟ جو تم نے شریک بنایا تھا، جو تم نے شریک بنایا تھا اس سے پہلے، ٹھیک ہے؟ جو تم نے شریک بنایا تھا اس سے پہلے، جو تم نے شریک بنایا تھا اس سے پہلے، یہ ان الفاظ کا ترجمہ ہے جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہ ہے اشرک تمونی، ٹھیک ہے؟ لفظ ہے اشرک تمونی، یا نسبتی کے ساتھ، لیکن یا نسبتی آگے جب حروف یرملون میں سے کسی کے ساتھ آتی ہے تو یا نسبتی ہٹ جاتی ہے، تو یہ بن گیا اشرک تمونی من قبل، اصل میں ہے اشرک تمونی من قبل، ٹھیک ہے؟ اشرک تمونی من قبل، تو تم لوگوں نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، تم لوگوں نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا اس سے پہلے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں منکر ہوں یا میں بری ہوں اس فعل کا جس میں تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، یعنی مجھے قصوروار بنایا تھا، حالانکہ قصور تمہارا اپنا ہے، میں اس میں قطعاً کوئی شریک نہیں ہوں۔ ایک آدمی نے کوئی غلط حرکت کرنے لگا، تو غلط حرکت کرتے کرتے اس کو چوٹ لگ گئی، تو رک گیا، تو کہتا ہے یا اللہ
میں کتنا پاگل ہو گیا تھا، شیطان نے میرے دماغ میں کیا ڈال دیا تھا۔ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، فرمانے لگے شیطان کونے میں کھڑا تھا، کہنے لگا بھائی یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ کیوں فیض بھائی؟ کہ یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جو تو حرکت کرنے لگا ہے کہ تو شیطان کے دماغ میں بھی نہیں۔ انسان کا نفس، انسان اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ حرکتیں کر جاتا ہے جو شیطان نے بھی نہیں سوچی ہوتی، اور قصور ڈالتا ہے شیطان کے اوپر، حالانکہ وہ قصور اس کا اپنا ہوتا ہے۔ ان الظالمین، تو یہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، کہ میں جس میں تم نے شریک بنایا تھا اس سے پہلے، یعنی جس میں تم نے مجھے شریک بنایا تھا اس سے پہلے، ٹھیک ہے، میں اس سے بری ہوں، یعنی تمہارے اس قصور میں، تمہارے اس قصور میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے اس قصور میں خالص تمہارا حصہ ہے، لہذا سزا بھی تمہاری ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالم لوگ، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ظالموں، ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اس چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ جی شیطان سچ کہہ رہا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، شیطان صرف بہکا سکتا ہے، اس کے علاوہ شیطان کسی صورت میں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اے اللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے شیطان کی طاقت کو وسوسے تک محدود رکھا۔ شیطان کی طاقت صرف اور صرف وسوسے کی حد تک ہوتی ہے۔ یہ دعا ہے، الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، کہ شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، جیسے نیکی کا فرشتہ صرف داعیہ پیدا کر سکتا ہے، نیکی کا، نیکی کی خواہش پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اوپر نیکی کا فرشتہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، کوئی کسی قسم کی مدد اس کے علاوہ گناہ میں مدد کرنا یہ شیطان کے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ شیطان کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، دنیا میں کوئی برائی کی طرف لے کر آتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے، تو یہ اس کا قصور نہ ہوا، اس نے صرف بہکایا ہے شیطان کی طرف۔ دیکھیں، برائی کی دعوت یہ اٹ سیلف خود ایک گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، برائی کی دعوت خود گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، جیسے شراب پینا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، تو اس سے برائی کی دعوت کرنا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدال علی الفاعل کفاعلہ، الدال علی الشر کفاعلہ، الدال علی الفاعل کفاعلہ، الدال علی الشر کفاعلہ، گناہ کی دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود گناہ کیا ہے۔ لہذا ایک بندے نے شرک کیا ہے، ٹھیک ہے، تو شیطان نے خود شرک بھی کیا ہے اور شرک کی دعوت بھی دی ہے۔ شرک کا گناہ خالص اسی کا ہے، اس آدمی کا ہے شرک کا گناہ، ٹھیک ہے، شرک کا گناہ خالص، اس کے اندر شیطان کوئی شریک نہیں، شیطان کا اپنا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو نماز کی ترغیب دے رہا ہوں،
ٹھیک ہے؟ تو آپ جو نماز پڑھیں گے وہ آپ کی اپنی نماز ہوگی، مجھے اس نماز میں سے ثواب ملے گا، اس ترغیب کا ثواب ملے گا، آپ کی نماز سے بھی مجھے ثواب ملے گا، لیکن وہ میرا ہوگا، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو یہ ہے۔ کیا انسان شیطان سے زیادہ اسٹرانگ ہے؟ جی ہاں، انسان کو اللہ رب العزت نے جنات سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، شیطان سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، فرشتوں سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ عام عام انسان عام فرشتوں سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ جنات کو نہیں دی، شیطان کو نہیں دی۔ فرشتوں، جنات اور شیطان ایک ہی ہوتے ہیں، تو زیادہ طاقتور ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ شیطان ورسز انسان، یہ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی کہے کہ انسان ورسز بھینس، ٹھیک ہے؟ تو انسان اور بھینس کا مقابلہ کرو، انسان اور بھینس کا کوئی بھئی یار، وہ زیادہ خوبصورت ہے یا پھر میری گاڑی زیادہ خوبصورت ہے؟ ارے بھئی، گاڑی کا اور انسان کا کیا کمپیریزن ہے؟ تو لہذا ایک طاقت شیطان کی زیادہ ہے، دوسری طاقت انسان کی زیادہ ہے، مگر جو شیطان کی طاقت ہے وہ اپنی ذات کی حد تک ہے۔ بھئی تم زیادہ اچھے ہو یا بھینس زیادہ اچھی؟ میں زیادہ اچھا ہوں۔ اچھا آپ زیادہ اچھے ہیں تو 5 کلو دودھ دے کے دکھاؤ۔ ہے بھی؟ تو 5 کلو دودھ دے کے دکھاؤ، کیا مطلب ہے بھائی؟ تو اچھا ہونے کا تعلق دودھ سے تو نہیں ہے نا، دودھ دینے سے تو نہیں ہے۔ تو ایک سیدھی سی بات ہے، تو کمپیریزن ان چیزوں میں نہیں کیا جاتا، ان معاملات میں نہیں کیا جاتا۔ بھینس کی اپنی خاصیت ہے، وہ دودھ دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور انسان کی اپنی خاصیت ہے، وہ دودھ نہیں دیتا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری خاصیات ہیں۔ کیا جنات جنت دوزخ میں جائیں گے؟ جی ہاں بالکل، جنات جنت میں بھی جائیں گے، جنات دوزخ میں بھی جائیں گے، اور بالکل جائیں گے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہے، آپ لوگوں کے کچھ سوال ہوں تو بالکل آپ کیجئے۔ جی، برائی کا خیال آنے سے پہلے دل میں خیال آتے ہیں کہ یہ گناہ کریں یا نہیں کریں، ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ کھٹک بالکل پیدا ہوتی ہے، اور یہ کھٹک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر جب انسان گناہ کر کر کے ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ کھٹک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کا دائیا نیکی کا بھی آتا ہے، اور داعیہ گناہ کا بھی پیدا ہوتا ہے۔ دونوں قسم کے داعیے ہر انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی نیکی کے داعیے کو قبول کرتا ہے، کوئی گناہ کے داعیے کو قبول کرتا ہے، کوئی نیکی کے داعیے کو زیادہ قبول کرتا ہے، کوئی گناہ کے داعیے کو کم قبول کرتا ہے، کوئی گناہ کے داعیے کو زیادہ لے جاتا ہے، کوئی نیکی کے داعیے کو زیادہ لے جاتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کا ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ وہاں پر جنوں کو دیکھ کے ڈر لگے گا؟ یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ عجیب سا سوال کر دیا آپ نے۔ ارے بھائی، کیا میں اس کا کیا جواب دوں؟ وہاں جنات کو دیکھ کے ڈر لگے گا؟ قیامت جنات کو آج مختلف شکلیں بنانے کی طاقت ہے۔ یہاں پر یتشکل باشکال المختلفہ، جو جنات کی طاقت ہے، یتشکل باشکال المختلفہ، جنات مختلف شکلوں میں جا سکتے ہیں۔ ملائکہ ملائک بھی مختلف شکلوں میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن روز قیامت ہر کسی کی یہ طاقت ختم ہو جائے گی، اور تمام لوگ، چاہے جنات ہوں چاہے انسان ہوں، وہ ایک شکل میں ہوں گے، جو اصل شکل اللہ نے بنائی ہے۔ اور جنات شکلاً بعض دفعہ ڈرونے نظر آتے ہیں تو وہ ڈرونے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں تو وہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ اصلاً ان کی شکل ایک ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی ان کی شکل ہوتی ہے جنات کی،
اور ان کے ساتھ کوئی اور معاملات نہیں ہوتے. کہ عقل سے ہی انسان اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتا ہے. دیکھیں، ہے مورل ویلیوز. مورل ویلیوز عام طور پہ عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. عموماً عموماً عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. البتہ بازے جیسے سچ ہے، اچھی چیز ہے. جھوٹ غلط چیز ہے. یہ مورل ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کون سی عقل چاہیے آپ کو؟ کسی کو کوئی عقل نہیں چاہیے. یہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں. اچھائی اور برائی خود سمجھ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن شرط ہے کہ عقل سلیم ہو. ٹھیک ہے. عقل سلیم ہو. جیسے آج یہودی کہتے تمام مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے. تمام مسلمانوں کو قتل کرنا یہ درست ہے. تو اب ان کی عقل سلیم یہ کہتی ہے، ہماری عقل سلیم کہتی ہے کہ کسی بھی انسان کو بلا وجہ قتل کرنا جائز نہیں. تو یہاں مورل ویلیوز کے لیے شریعت کی آپ کو ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. جہاں کانفلکٹ آئے گا وہاں شریعت کی ضرورت پڑے گی. جی، جنات اپنی جیسے انسان اپنی اصل حیت کے ساتھ دنیا میں موجود ہے، ایسے اپنی اصل حیت کے ساتھ جنت میں موجود ہوں گے. ایسے ہی شیاطین بھی اپنی اصل حیت کے ساتھ جنت میں موجود ہوں گے. اور میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ جنات اور انسانوں کی شکل صورت ایک ہی ہوتی ہے، بس صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس جنات کو اللہ نے ہر روپ میں جانے کی صلاحیت دی ہے. انسان کو اللہ نے ہر روپ میں جانے کی صلاحیت نہیں دی. لیکن جب آپ جنت میں جائیں گے تو ایک تھیوری ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو اپنی پوری پاورز دے دیں گے. اور وہ پوری پاورز کیا ہیں؟ وہ پوری پاورز یہ ہیں کہ آپ اپنے 1000 ہاتھ نکال سکتے ہیں. آپ اپنی 1 کروڑ آنکھیں بنا سکتے ہیں. آپ اپنی مرضی کے تابع آپ 1 سیکنڈ میں کروڑوں میل کا ٹریول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ صلاحیتیں انسان کو مل جائے گی. تھیوری ہے، شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ایک تھیوری ہے. بل یہ بنیادی باتیں ہیں. امیدیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئی اور سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ آج کا سبق یہیں تک ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ. جن جنات انسانوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، الگ الگ ساتھ ہی جائیں گے بھی، کیونکہ جنات بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع ہیں. ہماری عقل سلیم نہیں تو اچھے برے کا کیسے پتا؟ شریعت سے پتہ چلے گا. وہی میں کہہ رہا ہوں، جہاں عقل مورل ویلیوز کا بھی انکار کر رہی ہے تو وہاں شریعت سے پتہ چلے گا کہ شریعت کس چیز کو درست کہتی ہے، کس چیز کو غلط کہتی ہے. میں آن لائن ہوں، کوئی سوال کرنے ہو تو ہم ریکارڈنگ میں چلا دیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.